ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی سے ایم کیو ایم کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد نے ملاقات کی ہے۔ کراچی کے مسائل اور ترقیاتی امور پر بات چیت کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ سے متعلق ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی بجٹ منظوری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی وزیر اعظم کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے مسائل کا ادارک رکھتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئندہ بجٹ میں سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ پانی، سیوریج اور دیگر ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایم کیو ایم نے ایک بار پھر مردم شماری کا مطالبہ دہرا دیا۔ حیدرآباد اور کراچی میں جعلی ڈومیسائل کا معاملہ بھی اٹھایا۔ وزیر اعظم کی آئندہ بجٹ میں مردم شماری کے لیے فنڈز رکھنے اور جعلی ڈومیسائل بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایم کیو ایم اہم اتحادی جماعت ہے، جائز مطالبات تسلیم ہوں گے، دوبارہ مردم شماری کا وعدہ پورا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی ہے۔ سندھ حکومت شہری سندھ کے علاقوں کی تباہی کی ذمہ دار قرار، وفاق سے شہری سندھ کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کی استدعا۔ وزیر اعظم کی حالیہ بجٹ میں کراچی سمیت شہری سندھ کے لیے رقم مختص کرنے کی یقین دہانی۔ ایم کیو ایم نے وفاق میں ایک اور وزارت لینے سے معذرت کر لی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آج اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سندھ حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ پانی دو کراچی کو پانی دو کے نعرے ایوان میں گونج اٹھے۔ اپوزیشن کی بھرپور نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان پلے کارڈز لے کر اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان شور شرابہ، اسمبلی ہال مچھلی بازار بن گیا۔ اراکین کے ویڈیو بنانے پر اسپیکر سندھ اسمبلی برہم ہو گئے، ایوان میں موبائل پر پابندی لگانے کا اندیا دے دیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ آج اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن نے تماشا لگایا۔ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کراچی کے ہمدرد ہیں۔ کراچی میں کئی برسوں سے پانی کی قلت ہے، اگر پانی کی قلت پر بات کرنی ہے تو وفاقی حکومت پر کرو۔ خواجہ اظہار الحسن کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ K4 کا منصوبہ صرف پیپلز پارٹی تو ٹھیک نہیں کر رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں کی آواز تو پیپلز پارٹی ہے، صوبہ سندھ کے لوگوں کی آواز تو پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مردم شماری ہو، چاہے وہ پانی کی قلت ہو، چاہے وہ بجلی کا بحران ہو۔ آج بھی کراچی شہر سمیت پورے سندھ میں اتنی شدید گرمی میں لوگوں کو بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور ٹیمپریچر 50 ڈگری کو چھو رہا ہے۔ کیا ان میں سے کسی نے بات کی ہے؟ آج گیس کی قلت ہے کراچی شہر میں، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی کیونکہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر عوامی ایشوز پر بات کرنی ہے تو پھر آپ کو ہر اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے جس کا سامنا کراچی کے شہری کر رہے ہیں یا پورے صوبہ سندھ کے شہری کر رہے ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے حرکت کی ہے
سوائے ڈرامے کے کچھ نہیں تھا، سوائے صوبہ سندھ کی حکومت کا جو بھرپور عوامی احتجاج ہے جو سندھ میں پانی کی قلت کے لیے ہے، اور اس پانی کی قلت کا سامنا کراچی کے شہری بھی کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے متنازع بنانا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کراچی کا 250 ارب کا پانی بک رہا ہے، 27 بار K4 کا روٹ تبدیل ہوا، پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہتی کہ K4 منصوبہ آئے، چیف جسٹس پانی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، وزیر اعظم نیب کو کارروائی کی ہدایت دیں۔ محمد حسین بولے سندھ میں اپوزیشن کی آواز کیوں دبائی جا رہی ہے؟ مراد علی شاہ کے اپنے حلقے کی خواتین 4 کلومیٹر دور پانی بھرنے جاتی ہیں، سندھ کے لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ کہ اس پانی پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے، یہ جسٹس امین آنی مسلم کمیشن بنا تھا، میں میڈیا کے توسط سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس کمیشن سے ایک بوند کا فائدہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ حکومت مذاق کرتی رہی، کمیشن کو دھوکہ دیتی رہی، ہمیں کوئی جوڈیشل کمیشن کا فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ایوان میں پانی کی ایک بوند نہیں ملتی، ہمیں علاقوں میں نہیں مل رہی، ہمیں جوڈیشل کمیشن سے نہیں مل رہی، تو کراچی کے لوگ یا سندھ کے لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ مراد علی شاہ صاحب 7 میں اپنی خواتین کو 4 کلومیٹر دور پانی بھرنے تک کی آج تک سہولت پرووائڈ نہیں کر سکے، ان کے حلقے کی خواتین 4 کلومیٹر دور جاتی ہیں پانی بھرنے 7 میں پیدل، اور کراچی کا جو ایک بڑا منصوبہ K4 ہے جو کہ حکومت کے ذاتی فیصلوں کی وجہ سے ملتوی ہوتا رہا، 27 دفعہ اس کے اندر روٹ کی تبدیلی ہوئی، میں آج افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت اگر 2028 تک رہی خدا نہ خواستہ تو K4 کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر سندھ اسمبلی میں احتجاج کیا، اور ایک ایسے ایشو پر احتجاج کیا کہ اس وقت وہ ایشو کراچی کے ہر گھر کا ایشو ہے، ہر گلی کا مسئلہ ہے، ہر محلے کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا مسئلہ ہے، پوری کراچی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے پانی، جس کے لیے کراچی کے ہر علاقے کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، پانی نہیں آتا، ہفتوں مہینوں 6 مہینوں سالوں پانی لوگوں کو پینے کا پانی استعمال نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر روزانہ کراچی کے ہر علاقے کی عوام کی پریشانی، مشکلات پر مبنی ویڈیو اور فوٹوگرافز آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی کی عوام کس اذیت میں، کس مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عالمی ماحولیاتی دن کی مناسبت سے شہر قائد کے سمندر کی صفائی کی گئی، سیپا کے عملے نے کیماڑی کی گابا جیٹی سے 1 ٹن کچرا اٹھایا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ لوگ ساحل پر بیٹھ کر جو کھاتے ہیں وہی سمندر کی نظر کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، سمندر میں کچرا ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ عالمی ماحولیاتی دن کی مناسبت سے شہر قائد کے سمندر کی صفائی، سیپا کے عملے نے کیماڑی کی گابا جیٹی سے 1 ٹن کچرا اٹھایا۔ مرتضی وہاب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ لوگ ساحل پر بیٹھ کر جو کھاتے ہیں وہی سمندر کی نظر کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، سمندر میں کچرا ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی اینٹی انکروچمنٹ نے جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ اور مسالہ مارکیٹ میں آپریشن کیا ہے۔ فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان، ہوٹل کی کرسیاں، ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ آپریشن میں پولیس، سٹی وارڈن اور اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے حصہ لیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم نے جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، مسالہ مارکیٹ میں آپریشن کیا ہے۔ فٹ پاتھوں پر رکھا گیا سامان، ہوٹل کی کرسیاں، ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ آپریشن میں پولیس، سٹی وارڈنز اور اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے حصہ لیا۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہل پارک کی زمین پر تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہل پارک کی زمین پر بنے 4 غیر قانونی بنگلے مسمار کر دیے گئے۔ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں بنگلے بااثر شخصیات کی رہائش گاہ تھے جنہیں مسمار کر کے واگزار کرائی گئی جگہ کو عوام کی تفریح کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ قابضین سے واگزار کرائی گئی زمین جلد ہل پارک انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے۔ اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی نے ہل پارک کی زمین پر غیر قانونی تعمیر کیے گئے 4 بنگلوں کو مسمار کرنے کا کام مکمل کر لیا۔ 11 دن سے ان بنگلوں کو مسمار کیا جا رہا تھا جس کی نگرانی سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ بشیر صدیقی کا کہنا تھا 4 بنگلوں کا قبضہ خالی کرانے کے بعد مکمل مسمار کر دیا گیا ہے اور اب یہ زمین ڈی جی ہل پارک کے حوالے کی جائے گی۔ قبضہ مافیا نے جو ہے ان 4 بنگلوں کو جو ہے پارک میں ہل پارک کی زمین پر قبضہ کر کے بنائے تھے عرصے 15-20 سال سے۔ یہ کروڑوں روپے مالیت کی زمین تھی، سرکاری زمین تھی جس کو سپریم کورٹ کے خوبصورت آرڈر کے اوپر جو ہے خالی کرا لیا گیا ہے اور الحمدللہ آپ میرے پیچھے بیک پہ دیکھیں گے یہ چاروں کے چاروں بنگلے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 5 سے 10% کام رہ گیا ہے جو آخری ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کام کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور اس کا جو چارج ہے یا اس کو ہینڈ اوور ہم کریں گے ڈی جی ہل پارک کو تاکہ وہ اس کے اوپر جو بھی پودے اور جو بھی اس کو خوبصورتی کے لیے بیوٹی کے لیے اس کو لگایا۔ لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا ان 4 بنگلوں کے حوالے سے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور الحمدللہ اور لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ پورے کراچی کے اندر جہاں جہاں بھی تجاوزات ہے اس پہ کارروائی کر رہی ہے۔ ہل پارک پر 4 بنگلوں کو مسمار کرنے کا کام آخری مراحل میں اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ ڈپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی کے ساتھ سرگرم رہا۔ ہل پارک کے یہ بنگلے 62 شخصیات کی رہائش گاہ تھے جنہیں خالی کرا کے ہل پارک میں شامل کر کے عوام کی تفریح کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے اسکیم 33 بجنور سوسائٹی میں اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم پر حملہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری، ایس ایچ او سہراب گوٹ اور 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں کے خلاف سہراب گوٹ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بجنور سوسائٹی کی 25 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا قابض ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد محکمہ داخلہ سندھ کے حکم پر آپریشن کیا جا رہا تھا۔ آپریشن شروع ہوتے ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے حملہ کر دیا۔ بجنور سوسائٹی اسکیم 33 میں عدالتی احکامات کے بعد محکمہ داخلہ کے حکم پر اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری کے ہمراہ 25 ایکڑ زمین واگزار کروانے پہنچی تو قبضہ مافیا نے حملہ کر دیا۔ عملہ اتنا شدید تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر سر پر پتھر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایس ایچ او سہراب گوٹ سمیت 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کے خلاف سہراب گوٹ تھانے میں مقدمے کا اندراج کروا دیا گیا ہے۔ حملہ آور بہت جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ بدنظمی کے پیش نظر آج کا آپریشن ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی اس پر دوبارہ آپریشن کر کے زمین واگزار کروائی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رات کی تاریکی میں من مانے آپریشن، رشوت نہ دینے والے بلڈرز کے خلاف سرگرم۔ ناظم آباد نمبر 5 بلاک 5D اور 5C میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران 6ٹی منزل کو مسمار کر دیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رشوت نہ دینے والے بلڈر اور ان کی تعمیرات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن شروع کر دیے۔ ناظم آباد نمبر 5 بلاک 5D اور 5C میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران 6ٹی منزل کو مسمار کر دیا گیا۔ اس موقع پر SBCA کے علاوہ دیگر اداروں کا عملہ بھی موجود تھا۔
शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, मगर ऐसी तामीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जिन बिल्डर्स के साथ मुताल्लिका इदारों का रिश्वतखोर अफसरान के साथ मुकमकाव होता है, वो बिला खौफ व खतर कानूनी कार्रवाई पूरी किए बगैर बुलंद और बाला इमारत की तामीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि नाज़माबाद नंबर 5 ब्लॉक में 5D, 5C, 5E और 5A में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान ने मुबैना रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार की हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि मंगोपीर में फलाही और रफाई इदारों के ताउन से हेल्थ सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस और इलाज मौलजे की जदीद सहूलियात दस्तियाब होंगी। अस्पताल और मुतादी अमराज के इंस्टीट्यूट को भी अपग्रेड किया जाएगा। आपको बताएं कि अस्पताल मंगोपीर में हेल्थ सिटी के क़याम से मुताल्लिक KMC के मरकजी दफ्तर में इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि पहले से मौजूद अस्पताल में इलाज मौलजे को जदीद तहकीक के मुताबिक बनाया जाएगा कि अब जज़ाम का मरज पाकिस्तान से अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। ताहम जो मरीज अस्पताल में मुस्तकिल क़याम पजीर हैं, उनके इलाज और रिहायशी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि अस्पताल में पहले से कायम आई यूनिट और डेंटल यूनिट को भी अपग्रेड करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उनका कहना था कि कराची में समाजी और फलाही इदारे तिब के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं और शहरियों की खिदमत में पेश हैं। उनका कहना था कि मंगोपीर हेल्थ सिटी अपनी तकमील के बाद कराची का एक बड़ा तिब्बी मरकज बनकर सामने आएगा, जिसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल ने मुलाकात की और हल्के में पानी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। MD वाटर बोर्ड ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान से रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल की क़यादत में आने वाले वफ्द ने हल्का NA 249 में फराहमी और निकासियाब के मसाइल हल करने के सिलसिले में मुलाकात की। मुलाकात में फराहमी और निकासियाब के सिलसिले में दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल की क़यादत में आने वाले वफ्द से हल्का NA 249 में फराहमी और निकासियाब के सिलसिले में दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत सुनी। MD वाटर बोर्ड ने तमाम मुतालिका अफसरान को हल्के में दरपेश फराहमी और निकासियाब के मसाइल फौरी हल करने और लोगों को रिलीफ देने की हिदायत जारी की। इस मौके पर चीफ इंजीनियर वाटर गुलाम कादिर, चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब चांडियो, चीफ इंजीनियर WTM जफर पलीजो और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घमर खान लगारी कहते हैं कि आइंदा माली साल का बजट मुकम्मल तौर पर अवाम दोस्त होगा, जिसमें अहलियान की सहूलियात के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत सिंध और दीगर ज़राए के ताउन से भी मुख्तलिफ स्कीम्स का आगाज़ किया जाएगा। जिला कौंसिल के मरकजी ऑफिस में बजट के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घमर अली लगारी ने कहा है कि किसी भी इदारे में टैक्स आमदन रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इसको सहल बनाया गया है ताकि दहंदगान सहूलत से अपना फरीजा अदा कर सकें। इस वक्त बजट की तैयारी आखिरी मराहिल में है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इसमें कोई कमी नहीं रहे। साल की इब्तिदा में ही महकमा फाइनेंस ने तमाम मुतालिका महकमों से उनकी सिफारिशात तलब की थी, जिनको सामने रखकर बजट तश्कील दिया गया है। इसके साथ मुंतखब नुमाइंदों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की तजावीज़ को भी बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि इलाके की खुशहाली हमारा विजन है, जिसकी अक्कासी मौजूदा बजट में नजर आएगी। हर काम को इसके मेरिट पर कराता हूं। जो उमूर मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में अंजाम दिए जाते हैं उनको बाकायदगी से मॉनिटर करता हूं। हर महकमा अपने कामों के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करता है, जिसके मुताबिक इक़दाम किए जाते हैं। इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने कहा है कि जिस तरह हमने हर समत में बेहतरी लाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले बजट इलाके की मिसाली तरक्की का ज़ामिन होगा। काविश अगर भरपूर हो तो रब करीम कामयाबी से हमकिनार करता है। इजलास में सीनियर डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ शेख, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, अफसर मालियात इफ्तिखार अहमद, DHO अब्दुल जब्बार शेख, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नबील बलोच, टैक्स ऑफिसर जोहेब बलोच और दीगर भी मौजूद थे।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا ہے کہ عوام کی صحت کے حوالے سے بلدیہ ملیر کے سرکاری اسپتالوں اور ڈسپنسریز میں تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلدیہ ملیر کی تمام ڈسپنسریز میں بلا تعطل ادویات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپنے دفتر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا کہ بلدیہ ملیر مضافاتی بستیوں پر مشتمل ضلع ہے۔ بلدیہ ملیر میں دیگر بلدیاتی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ بچوں اور نوجوان نسل کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے کھیلوں کے میدانوں کی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 8 کے قریب ہماری ڈسپنسریز ہیں جو کہ ملیر میں ڈی ایم سی کے لمٹس میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ عوام کی طرف سے ہمیں شکایت تھی کہ وہاں پہ دواؤں کی کچھ شارٹیج ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک ٹینڈر کیا تھا اور ہم نے بلک میں جو ہے وہ دوائیں ہمارے جو سی ایم او صاحب ہیں ان کو پرووائڈ کر دی ہیں تاکہ نیکسٹ 8 سے 10 ماہ تک جو ہے وہ دواؤں کی کسی بھی قسم کی قلت جو ہے وہ درپیش نہ ہو عوام کو۔ کووڈ کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پارکس کو بند کر دیا ہے پبلک کے لیے، تو اس دوران میں نے ڈائریکٹر پارکس کو ہدایت دی ہے کہ وہاں پر جو بھی ان کے باغبانی اور ان کی مینٹیننس کے حوالے سے کام کاج ہیں ان کو وہ اس دوران جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب آلریڈی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد ان کو مکمل کر کے عوام کے لیے جب پارکس کھلتے ہیں تو ان کو ایک اچھا ماحول دستیاب ہو۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی تھی، بیسیکلی اس کا پرپز یہ تھا کہ پچھلے سال کی جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور جو اربن فلڈنگ ہوئی تھی ان سے کیا لیسنز ہم نے لرن کیے ہیں ان کو جو ہے بہتر کر کے، تاکہ اس سال جب ہمارا مونسون کا سیزن ہو تو کوئی ایشوز فیس نہ کرنے پڑیں۔ تو اس میں ہم نے اپنی جو ڈی ایم سی کی تیاری ہے اس کے حوالے سے ان کو بریف کیا ہے، اپنا کانٹیجنسی پلان بھی ہم نے شیئر کیا ہے جس میں ہمارے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، وہاں پہ ڈی واٹرنگ پمپس جو ہیں ہمارے کون کون سے کہاں کہاں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو اسٹاف اس وقت ڈپیوٹڈ ہوگا ان کو جو بھی اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم آلریڈی پروکیور کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے کہ ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اور جو سیوریج کا سسٹم ہے اس میں ہمیں ایشوز کے درپیش ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے ایک وے فارورڈ ان کو سجیسٹ کیا ہے اپنے کانٹیجنسی پلان میں تاکہ روٹ کاز کو ختم کیا جائے، تاکہ آگے چل کے جو ہے بارشوں میں کسی قسم کی جو ہے وہ فلڈنگ نہ ہو۔ چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ اپنے وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے ادارے کے ہر شعبے میں بہتری لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں محکموں کی جانب سے وصول گزارشات پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ برسات کی تیاریوں کے حوالے سے خریدے گئے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے ضلع کونسل کراچی کے چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر گھور خان لغاری نے اس حوالے سے خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ برسات کی آمد سے قبل ہی تمام تر انتظامات کو مکمل کیا جائے۔ وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مزید طلب کی صورت میں حکومت سندھ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال بارش نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو کچھ ادارے کے پاس دستیاب مشینری ہے اس کو اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مشینری اور دوسرا ضروری سامان بھی خریدا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برسات کی آمد سے قبل ہی تیاری سے امید کرتے ہیں نتائج مثالی عیاں ہوں گے۔ ہمارا علاقہ عوام کی فلاح و ترقی ہے جس کے لیے ہم دور حاضر کی جدتوں کے مطابق اصلاحات لا رہے ہیں۔ بہتری ہمارا عزم ہے جس کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف علی شاہ، سینئر ڈائریکٹر حاجی شریف شیخ، وسیم آرائی اور دیگر بھی موجود تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔